بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آخری کتاب قرآن پاک نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی اور نبوت کے 30 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا تو ڈر گئیں۔ فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں کوئی شخص نہیں ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کہنا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے۔ بے شک اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہہ دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل کا اور تورات انجیل کا عالم ہوگا اور بڑے موضوع والا ہوگا۔ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گربان میں روح مبارک پھونک دی، جس سے فی الفور حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئیں۔ بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کی دوری پر جنگل میں ایک پہاڑی کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بیت اللحم کہلاتی ہے۔ شدت درد سے آپ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ دنیا والوں کے خوف نے آپ علیہ السلام کو آپ دیدہ کر دیا۔ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب خاندان کے لوگوں کو کس طرح مطمئن کریں گی، جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا کے طور پر تھی۔ ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار کہیں گے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ خشک کھجور کا درخت تھا جس سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہاں ہی ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مریم علیہ السلام سے فرمایا، غمگین مت ہوں، اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کی ہے، خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، تازہ کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور اپنے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا، یہ آپ نے کیا برا کام کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو۔ سب غصہ ہو کر بولے، ہم اس چھوٹے بچے سے کیا باتیں کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اگرچہ میری پیدائش معجزانہ انداز سے ہوئی، میری والدہ پر الزام لگانا سراسر غلط ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی دی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔